الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواہ ابن ماجہ۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی بڑائی بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ لاکھوں درود السلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا عنوان ہے کہاں سے لائیں صحابہ جیسا ایمان۔ ہم نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن مصروفیات سے گزر رہے ہیں، اس میں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ایمان دن بدن کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ پہلے جیسے نمازوں میں دل لگتا تھا، اب ویسے نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ پہلے جیسے قرآن کی تلاوت میں دل لگتا تھا، اب ویسے قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا ہے۔ پہلے جیسے ہی اذان کی آواز آ جاتی تو ہم مسجدوں کو لپک پڑتے تھے، اب اپنے سارے کے سارے کاموں کو انجام دے کر مسجد کو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے جیسے قرآن کی تلاوت سنتے تھے تو دل نرم ہو جاتا تھا، لیکن اب ہمارا دل نرم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ پہلے اگر کسی کے مرنے کی خبر سنتے تھے تو دیر تک غم رہتا تھا، افسوس رہتا تھا، لیکن آج کسی کے مرنے پر ہمیں کوئی غم نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے ہم کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھتے تھے تو ہمیں افسوس ہوا کرتا تھا، روڈ پر چلتے ہوئے کسی کا حادثہ دیکھتے، کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھتے تو دیر تک وہ غم اور افسوس ہماری زندگی میں باقی رہتا تھا۔ لیکن اگر ہمارے راستے میں چلتے چلتے کوئی ایکسیڈنٹ سے چکنا چور ہو کر پڑا ہوا ہو، تب بھی ہمارے دل میں کوئی پسیج نہیں آتا اور کوئی ہمارے دل میں نرمی نہیں آتی، بلکہ ہم اس کو دیکھتے ہوئے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو الغرض ہمارا دل اور ہمارا ایمان، ہمارا دل سخت ہوتے جا رہا ہے اور ہمارا ایمان کمزور پڑتے جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے تاکہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان کی زندگی کو دیکھنے کے بعد ہمارے ایمان میں کافی فرق پڑ سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے فَإِنْ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ،
اگر تمہارے جیسا ان کا ایمان ہو جائے تو فقد اہتدوا، وہ پھر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ تو گویا ہمارے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح بنانے کا اللہ تعالیٰ یہاں ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ الغرض صحابہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، لوگو تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں نہ کرو۔ کیوں؟ پیارے نبی فرما رہے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر قیامت تک آنے والے لوگوں میں کوئی بھی آدمی ایک احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو میرے صحابہ نے جو خرچ کر رکھا ہے ان میں کہ ایک مد کے برابر بھی احد کے پہاڑ کے برابر سونا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی قیامت تک آنے والے لوگ ایک پہاڑ کے برابر سونا خرچ بھی کریں تب بھی ان کا مقام اتنا نہیں ہو سکتا جتنا میرے صحابہ ایک مد یا اس کا آدھا مد خرچ کرنے سے ان کا مقام بنا، ان کو رتبہ ملا۔ تو گویا میرے صحابہ جن حالت میں عمل کرتے رہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا یعنی عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کا ایمان ذرا دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالی الگ الگ مواقع پر صحابہ کرام کی ایمان کو آزماتا رہا، صحابہ کرام کی ایمان کو ٹٹولتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے ہیں جنگ کی حالت میں، جنگ خیبر میں جا رہے ہیں، اور جنگ خیبر مدینے سے کافی طویل مسافت پر جو ہے ہونے والی ہے۔ صحابہ کرام کو لے کر جا رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ زیادہ کھانا نہیں ہے، زیادہ پانی بھی نہیں ہے، ساز و سامان بھی ان کے پاس زیادہ نہیں ہے، اور خیبر کے موقع پر وہاں پر حالت جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہاں پر کھانا تیار کرتے ہیں۔ دیگچوں میں کھانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور ان دیگچوں میں گدھوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا جا رہا ہے، گوشت جو ہے پک رہا ہے۔ صحابہ کرام کی بھوک دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہی ہے، اور شدت بھوک سے صحابہ کرام نڈھال ہوتے جا رہے ہیں۔ عین کھانا بن جاتا ہے اور کھانے کو نکالنے کا ٹائم آ جاتا ہے، اور اس کھانے کا وقت آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر حالت جنگ میں، حالت بھوک میں اور شدت بھوک کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی وحی نازل کرتا ہے اور تمام کے تمام گدھوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو آپ نے اور موقع نہیں دیا بلکہ سنا دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے گدھوں کو حرام قرار دیا ہے، اب جو ہمارے دیگچوں میں کھانا ہے بس گدھوں کا گوشت ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں ہے، کھانے کا ٹائم ہے، بھوک کا موقع ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شدت بھوک میں یہ صحابہ اللہ کے حکم کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سنا، وحی کو سنا، تو سارے کے سارے صحابہ نے جو دیگچوں میں گدھے کا گوشت بنا ہوا تھا تمام کے تمام دیگچوں کو اوندا کر دیتے ہیں، پورے کے پورے کھانے کو مٹی میں ملا دیتے ہیں اور پھر دوسرے کھانے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے۔ یہ آسودہ حال میں حکم تو مانتے ہیں لیکن پریشانی میں مانتے یا نہیں مانتے۔
یہ جب بھوک نہیں ہوتی تو حکم مانتے ہیں، لیکن بھوک کی حالت میں حکم مانتے یا نہیں مانتے؟ یہ اپنے گھروں میں رہتے حکم کو مانتے ہیں، لیکن حالت سفر میں حکم مانتے نہیں مانتے؟ یہ اپنے شہر میں حکم تو مانتے ہیں، لیکن جو ہے یعنی سفر میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے نہیں مانتے اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اس موقع پر سارے کے سارے صحابہ کرام کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان۔ ہم پریشانی میں ہیں، اس موقع پر اللہ کے حکم کو ماننا۔ ہم مشکل میں ہیں، اس وقت اللہ کے حکم کو ماننا۔ ہم تکلیف میں ہیں، اس وقت اللہ کے حکم کو ماننا، یہ کمال کی بات ہے۔ ہمارا کوئی بھائی دواخانے میں ہے اور اسی موقع پر کوئی نافرمانی کام نہ ہو جائے، ہماری ماں دواخانے میں ہے، ایسے موقع پر کوئی نافرمانی کام نہ ہو جائے، ہمارا باپ دواخانے میں ہے، ایسے موقع پر کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، اور ہماری شادی ہے، ایسے موقع پر کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ نہ غم میں کوئی نافرمانی ہو، نہ خوشی میں کوئی نافرمانی ہو، ہر حال میں اللہ کی فرما برداری یہ صحابہ کرام کا شیوا تھا۔ اللہ نے امتحان لیا اور اسی امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور ان کا ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ اب ذرا دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہودی عالم کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ یہودی عالم کو اسلام کی دعوت دی تو اس یہودی عالم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ صرف ٹھکرانا ہی نہیں، بلکہ اس نے اللہ کے شان میں گستاخی کی، اور گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ تم اس اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو جو تو فقیر ہے اور ہم تو مالدار ہیں۔ تمہارا وہ اللہ جو لوگوں سے جو ہے پیسے مانگتا ہے، تمہارا وہ اللہ جو لوگوں سے جو ہے زکوٰۃ مانگتا ہے، صدقہ مانگتا ہے، اور ہم مالدار ہیں۔ تمہارا اللہ غریب ہے جو لوگوں سے پیسے مانگتا رہتا ہے۔ اس طرح اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گستاخی کی تو آپ کو برداشت نہیں ہو سکا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہو سکا تو آپ نے ہاتھ اٹھایا اور تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مارا تو وہ یہودی عالم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرٹ کو، ان کے چادر کو پکڑ کر نبی کے پاس کھینچ کر لاتا ہے، اور نبی کے پاس کھینچ کر لا کر کہتا ہے کہ محمد، تمہارے ساتھی نے مجھے مارا، مجھ پر ظلم کیا، مجھے بدلہ چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کا رسول، میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اب اس کا کام تھا اگر مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو چھوڑ دینا تھا، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کی۔ اس نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اس نے کہا تمہارا اللہ ہم سے پیسے مانگتا ہے، تمہارا اللہ کمزور ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کی تو میں برداشت نہیں کر سکا اور میں نے تھپڑ مار دیا۔ تو اس یہودی عالم نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، اے محمد، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بس بلکہ انہوں نے مجھ پر تھپڑ مارا، میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، میں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی۔ تو گویا وہ صاف صاف مکر جاتا اور کہتا ہے کہ میں نے ایسی بات بالکل نہیں کہی، لیکن صدیق کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول نے یہ بات کہی تھی، میں صبر نہیں کر سکا، میں نے مار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے نازک حالات میں ابوبکر صدیق کو جھٹلانے والا وہ یہودی عالم ہے، اور اس نے گستاخی کرنے کے بعد بھی وہ انکار کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاج کو باقی رکھنے کے لیے، ان کی عزت کو باقی رکھنے کے لیے، ان کے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے وحی نازل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ سب کچھ سن رہا ہے۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، انہوں نے کہا، اس نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچائی کو وحی نازل کرتے ہوئے آپ نے ان کی عزت کو باقی رکھا۔ اس قدر عظمت والے، ایمان والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سچائی کو ثابت کرنے کے لیے آسمان سے وحی نازل کر رہا ہے۔
اور ذرا دیکھیں آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جا رہے ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھوڑا اور اپنے لیے گھوڑا لیا، اور گھر میں 5000 درہم رکھے ہوئے تھے، وہ پورے کے پورے پیسے لے لیے اور لے کر اللہ کے رسول کے ساتھ نکل کر جا رہے ہیں۔ ادھر ابو بکر صدیق کے والد صاحب ابو قحافہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں، بال سارے کے سارے سفید ہو چکے ہیں، آنکھوں کی نظر ختم ہو چکی ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ ابو قحافہ بھی ایمان نہیں لائے، انہوں نے اپنی پوتریوں سے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹیوں سے کہا، بیٹا دیکھو تو صحیح، تمہارا باپ سارا کا سارا مال کہیں لے کر تو نہیں گیا؟ تمہارا باپ کہیں سارا کا سال مال لے کر تو نہیں گیا؟ ذرا ڈھونڈ دیکھو تو صحیح۔ تو پوتریوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں نے ایک جو ہے پلیٹ لیا اور اس میں کنکر ڈال دیے اور کپڑا اڑا دیا، اور لا کر جو ہے اپنے دادا کا ہاتھ کپڑے پر رکھ کر کہا، نہیں دادا، ابا نے بہت سارا مال چھوڑ کر گئے ہیں، ابا جان بہت سارا مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس طرح کنکریوں پر ہاتھ پھرا کر انہوں نے اپنے دادا کو تسلی دی، اور یہ ایسا موقع تھا جبکہ سارا کا سارا مال لے کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل چکے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ اب ذرا دیکھیں آپ، یہ ایمان لانے والے صحابہ کرام ایمان لاتے جا رہے ہیں، اس میں سے ایک جو ہے آدمی عبد العزہ نوجوان ایمان لے کر آتا ہے، نام عبد العزہ ہے، ایمان لے کر آتا ہے۔ جیسے ہی ان کے ایمان لانے کی خبر ان کے چچا کو ہوئی، عبد العزہ کے والد صاحب نہیں تھے بلکہ چاچا کی کفالت میں تھے، چاچا کے پاس رہتے تھے۔ جیسے ہی چاچا نے سنا کہ میرا بھتیجا ایمان لے کر آیا ہے، ان کو مارنا شروع کیا، ان کو حصیر میں لپیٹ کر دھواں دینا شروع کیا، ان پر ظلم کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ان کے سارے مال کو چھین بھی لیا اور ان کے جسم کے کپڑوں کو بھی چھین لیا۔ آپ کو برہنہ کر دیتا ہے۔ یہ عبد العزہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں نے ایک جو ہے ٹاٹ جو ہے بیٹے کا حوالے کیا، اور وہ بیٹا ٹاٹ کو جو ہے تہبند بنا کر، اس ٹاٹ کو لنگی بنا کر لپیٹ لیتا ہے، اور پھر مکہ سے نکل کر مدینے کو جا رہا ہے۔ یہ عبد العزہ مکہ سے نکل کر مدینے کو جا رہا ہے، اور 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے 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 فجر کے ٹائم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، اور جو ہے آپ کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام عبد العزہ ہے، یعنی عزہ کا بندہ۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کرتے ہوئے کہا، نہیں، اب تمہارا نام عبداللہ ہوگا، تمہارا نام عبداللہ ہوگا۔ اور یہ عبداللہ مکہ سے نکل کر یہاں پر آ رہے تھے، ایک ٹاٹ تہبند کے طور پر لپیٹا تھا اور ایک ٹاٹ اپنے کندھے پر جو ہے ڈالا ہوا تھا، 2 ٹاٹ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینے کو آ رہے ہیں۔ تو ان کا لقب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالبجادین رکھا، 2 چادروں والا، 2 ٹاٹ والا بندہ، 2 چادروں کا نام رکھا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ مسلسل رہ رہے ہیں یہاں تک کہ جنگ تبوک کا موقع جاتا ہے۔ جنگ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں، اور اسی جنگ تبوک میں آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ جب شہید ہو جاتے ہیں تو جو ہے شام کے ٹائم میں ان کو دفن کرنے کا موقع آتا ہے، قبر بنائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اوپر کھڑا ہوا تھا، ان کے لاش کو ایسے نیچے قبر میں اتارا جا رہا تھا، پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے اللہ کے رسول نے ان کو پکڑا، اللہ کے رسول سرہانے کے پاس ہیں، صدیق جو ہے پیروں کے پاس ہیں، اور ان کی لاش کو قبر میں رکھا جا رہا ہے۔ ان کی لاش قبر میں رکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے عبداللہ ذوالبجادین کے قریب منہ کر کے کہہ رہے ہیں اللہم انی امسیت راضیہ،
اے اللہ اس بندے سے میں راضی ہو چکا ہوں، فرض عنہ تو بھی اللہ سے راضی ہو جا، اے اللہ ان سے میں راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اس طرح بار بار دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہاتھ دفن کرنے کے موقع پر، قبر میں رکھنے کے موقع پر مجھے اس قدر پسند آئی، دل میں خواہش ہوئی کاش ان کی جگہ میں اگر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ان کی جگہ پر اگر میں ہوتا تو یہ دعا آج مجھے ملتی، ان کی جگہ اگر میں ہوتا آج دعا مجھے ملتی۔ اس قدر تمنا کر رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اس قدر بڑا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، لوگوں بتاؤ، ایک طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک طرف آل فرعون کا وہ ایمان والا آدمی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر خبر دی تھی، موسیٰ تم کو مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تم نکل کر چلے جاؤ۔ وہ ایمان والا بندہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش فرعون کر رہا تھا اور یہ پلاننگ چل رہی ہے، اور اس پلاننگ کے بارے میں سنا۔ وہ ایمان والا بندہ بھاگتے آ کر موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ تم کو مارنے کی سازش ہو رہی ہے، تمہیں قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تم جو ہے یہاں سے نکل کر چلے جاؤ۔ تو جو بندہ موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے ایمان والا بندہ دوڑ آ کر بتایا تھا نا، اس کا ایمان بڑا ہے یا صدیق کا ایمان بڑا ہے؟ آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا۔ صحابہ کرام اکثر جواب نہیں دیتے بلکہ خاموش رہ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بار بار جواب نہیں دیتے بلکہ سوچتے ہیں کہ بھئی کیا جواب ہو سکتا ہے۔ ایک طرف آل فرعون کے ایمان والے بندے کا ایمان ہے، ایک طرف صدیق کا ایمان ہے، ان میں کس کا ایمان بڑا ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، صحابہ کرام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، ایک طرف آل جو ہے فرعون کے آدمی کا ایمان ہے اور ایک طرف صدیق کا ایمان ہے۔ صدیق کا ایک لمحے کا ایمان اس آل فرعون کی آدمی کی پوری زندگی ایمان کے برابر ہے، اللہ کے رسول نے کہا۔ صدیق کا ایک ایمان کا لمحہ، چند لمحے، یہ پوری زندگی کے ایمان کے برابر ان کا ایک لمحہ کہا۔ ایسے ایمان والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش کر رہے ہیں، دعا دیتے ہوئے سن کر، اللہم انی امسیت راضیا، اے اللہ اس بندے سے میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ اس کلمے کو سننے کے بعد خواہش کر رہے ہیں کاش یہاں پر میں ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ اتنے بڑے ایمان والے صحابہ کرام ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے فارغ ہو جاتے ہیں، مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا موقع آتا ہے، مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا موقع آتا ہے۔ اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، ان کو مال غنیمت دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کو مال غنیمت دیا۔ اپنے بیٹے کو 3000 درہم دیا، اسامہ کو 4000 درہم دیا۔ اپنے بیٹے کو 3000 دیا، اسامہ کو 4000 دیا۔ تو بیٹے نے سوال کیا، ابو جان آپ مجھے 3000 دے رہے ہیں اور ان کو 4000 دے رہے ہیں، آپ مجھے کم دے رہے ہیں اور آپ انہیں زیادہ دے رہے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹے دیکھو یہ اسامہ نبی کا چہیتا ہے، نبی کا پیارا ہے اور تم میرے پیارے ہو، میں نے نبی کے چہیتے کو اپنے چہیتے پر ترجیح دیا ہے، یہ میرا چہیتا ہے، یہ نبی کا چہیتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جس کو نبی زیادہ چاہتے ہیں میں اس کو زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ اپنی چاہت پر میں نے نبی کی چاہت کو ترجیح دی ہے، اپنے چاہت کے مقابلے میں نبی کے چہیتے کو میں نے زیادہ دیا ہے، تاکہ میرے نبی کا جو چہیتا بندہ تھا وہ زیادہ خوشحال رہے اور خوش رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ ایمان ہے کہ آپ اپنے چہیتے پر
اپنے چہیتے پر نبی کے چہیتے کو ترجیح دے رہے ہیں. نبی جس سے محبت کرتے ہیں وہ آپ زیادہ اس سے محبت کر رہے ہیں. نبی جس سے پیار کرتے ہیں اس سے صحابہ جو ہے زیادہ پیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے یہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ آیت کو تلاوت کرتے ہوئے سنا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے وہ جو اللہ کو قرضہ دینے والا؟ اللہ کو قرضہ دینے والا کون ہے؟ صحابہ کرام نے سنا اور ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ نے سنا. وہ بھاگتے بھاگتے نبی کے پاس آئے, آ کر کہا ایرید من القرض یا رسول اللہ, اے اللہ کا رسول کیا اللہ ہم سے قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے؟ نعم یا ابو الدہداء, جی ابو الدہداء اللہ ہم سے قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے. تو صحابی نے کہا ارنی یدک یا رسول اللہ, اے اللہ کا رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. نبی نے ہاتھ آگے بڑھایا, اس نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا آپ گواہ رہنا اللہ کا رسول میں نے اپنی باغیچے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے, میں نے اپنی باغیچے کو اللہ کو قرضے کے طور پر دے دیا ہے. اتنا کہنا تھا, اللہ کا رسول مسکرا اٹھتے ہیں اور پھر بھاگتے بھاگتے صحابی واپس جاتے ہیں. اپنے باغیچے کے کارنر پر کھڑے ہوتے ہیں, کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس باغیچے میں ان کی جھوپڑی بھی ہے, اس جھوپڑی میں ان کے بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, اور باغیچے کے کارنر پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو ندا لگاتے ہیں یا ام الدہداء یا ام الدہداء اخرجی اخرجی, نکل جاؤ نکل جاؤ. اتنا سننا تھا. ان کی بیوی نے اپنے بچوں کو بغل میں لے لیا اور اپنے سامان کو سر پر لے لیا اور نکل کر باہر آ گئی اور پوچھا ابو الدہداء کیا بات ہے, آپ نے باہر نکلنے کا حکم دیا, میں نکل کر آ گئی, کیا مسئلہ ہے؟ تو ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں نے اس باغیچے کو اللہ کو بطور قرضہ حوالے کر رکھا ہے, بطور قرضہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے, اب ہم جانا ہے. تو اتنا سننا تھا. بیوی نے کہا ربح بیعک یا ابو الدہداء, ابو الدہداء تم نے بہت بہت بڑے فائدے والا کام کیا, اللہ کے حوالے کیا نا, یہ بہت بڑا نفع بخش تم نے سودا کیا. کون کہہ رہی ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے. بیوی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اس موقع پر پہلے ہمارے رہنے کا انتظام کرنا تھا, پھر یہ دے دینا تھا, رہنے کے لیے کچھ چھت بنانا تھا, پھر تقسیم کرنا تھا, ہمیں گھر کھانے کے لیے کچھ انتظام کرنا پھر کرنا تھا. نہیں, بلکہ اپنے شوہر کے اس کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ربح بیعک یا ابو الدہداء, تم نے بہت اچھا کام کیا. میاں بیوی باغیچے کو چھوڑ کر نکل کر چلے جاتے ہیں. یہ صحابہ کرام, ہاں آن دا اسپاٹ ڈیسیشن لینے والے صحابہ کرام کا ایمان اس قدر تازہ تھا کہ اللہ خود کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگو, قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان اگر تمہارے جیسا ہے تو سمجھو وہ ہدایت یافتہ ہے. اس قدر بڑی بات آپ نے کہی. اور ذرا دیکھیں آپ, یہ صحابہ کرام تو بڑے رتبے والے ہی ہیں, لیکن وہیں پر صحابیات بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتی ہیں اور ان کے پاس چھوٹا جو ہے 2-3 سال کا بچہ ہے, اور اس بچے کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز کرتی ہیں. اس بچے کو کلمہ پڑھاتی ہیں, اس بچے کو دین سکھا رہی ہیں, اس بچے کو دعائیں سکھا رہی ہیں, اس بچے کو بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد دلا رہی ہیں. کون؟ ماں. یہ شوہر دیکھتا ہے اور شوہر ایمان والا نہیں, اور وہ شوہر ایمان والا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تم تو بددین ہو اور میرے بیٹے کو بھی تم بددین بنا رہی ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ تم نے محمد کے دین کو اپنا لیا نا, تم بددین ہو گئے, تم بے دین ہو گئے, ہم اصل دین پر ہیں, تم نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا, محمد کی بات مان لی, ایمان قبول کر لیا, اسلام لا لیے, تم بددین ہو گئے, تم بددین ہو چکے ہو, ٹھیک ہے تم میرے بچے کو بددین نہ بنانا. کون کہہ رہا ہے؟ شوہر کہہ رہا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, اصل دین پر میں ہوں, تم بددین ہو, تم ایمان لاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو شوہر نے کہا نہیں,
تمہیں اپنی میرے بچے کو جو ہے ایسے تم بے-دین نہیں بنا سکتے، تم چھوڑ دینا ہوگا۔ تو ماں نے کہا، بیوی نے کہا، نہیں میں اپنے بیٹے کو بے دین نہیں بناؤں گی، میں اپنے بیٹے کو برابر دین کی باتیں سناتی رہوں گی، اس کو سکھاتی رہوں گی۔ شوہر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا صنف نازک ہے، ایک عورت ہے جو شوہر کے بنا اس کی زندگی مشکل میں آ جاتی ہے، لیکن اس عورت نے کہا، خاتون نے کہا، اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہاری طرح میرا بیٹا بددین ہو جائے، تمہاری طرح میں بھی بددین ہو جاؤں، یہ کسی حالت میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، اگر تم نہیں چھوڑو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو بیوی نے کہا، اگر تم ہمیں چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، تمہیں چھوڑنا منظور ہے، ایمان کو چھوڑنا منظور نہیں۔ تم چھوڑ کر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن ایمان کو چھوڑنے کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، 2-3 سال کا بچہ ہے، اس بچے کو لے کر اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایمان چھوڑنے والی نہیں۔ اس خاتون نے ایمان کے سامنے شوہر کو ٹھکرا دیا، اس خاتون نے ایمان کے سامنے شوہر کی سرپرستی کو ٹھکرا دیا۔ گود میں بچہ ہے، مشکل حالات ہیں، کمانے والا شوہر، کھلانے والا شوہر، ایسی حالت میں بھی انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے شوہر کو چھوڑ دیا، لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اور یہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک موقع میں، ایک عرصے کے بعد ایک بڑے مالدار کا جو ہے رشتہ آتا ہے، ایک بڑے مالدار کا رشتہ آتا ہے، اور وہ ابو طلحہ، وہ رشتہ بھیجتے ہیں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اور ابو طلحہ حالت کفر میں ہیں، ایمان کی حالت میں نہیں۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم اتنے مالدار ہو، تم اتنے خوبصورت ہو، تم اتنے بڑے سردار ہو کہ تمہارے رشتے کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، تمہارے رشتے کو ٹھکرا نہیں سکتا، تمہارے اس جو ہے آفر کو ٹھکرا نہیں سکتا، لیکن چونکہ تم ایمان کی حالت میں نہیں ہو، میں تمہارا رشتہ ٹھکرا رہی ہوں۔ تمہارے پاس ایمان نہیں، تم لوگوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم ایک بڑائی کے تراشے ہوئے لکڑی کے بت کی پوجا کرتے ہو، تم ایک پتھر کے تراشنے والے کے تراشے ہوئے پتھر کی پوجا کرتے ہو، میں تمہاری نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر تم ایمان لے کر آؤ، اگر تم ایمان لے کر آؤ تو میں تم سے نکاح کرنے تیار ہوں، اور میں اپنے مہر کو بھی تمہارے ایمان کی خاطر معاف کرنے تیار ہوں۔ کہا اگر تم ایمان لے کر آؤ میں نکاح کرنے تیار ہوں، اور تمہارا ایمان تمہارا مہر ہوگا۔ اس طرح انہوں نے کہا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایمان والے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایمان لانے کے بعد نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر ان نکاح کے بعد اللہ چھوٹا سا معصوم بچہ دیتا ہے، اور وہ معصوم بچہ ایک مرتبہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اور جو ہے صبح میں یعنی دن میں انتقال کر جاتا ہے بچہ۔ شام میں ابو طلحہ گھر کو آتے ہیں، پوچھا جو ہے بچہ کس حالت میں ہے؟ کہا وہ آرام سے سو رہا ہے، وہ آرام سے سو رہا ہے، اور پھر رات گزارتے ہیں۔ اس رات گزارے میں دونوں ملتے بھی ہیں، اور صبح اٹھ کر پوچھنا اپنے شوہر سے، بتاؤ اگر کوئی ہمارے پاس امانت کے اوپر کوئی چیز رکھے اور ایک عرصے کے بعد پھر واپس لے لے تو امانت واپس دینا نہیں دینا؟ تو کہتے ہیں بالکل دینا چاہیے، اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہو واپس لینا چاہے امانت واپس دینا چاہیے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا، ابو طلحہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو جو بچہ اللہ نے دیا تھا وہ امانت تھی، وہ امانت تھی، اور امانت اللہ نے واپس لے لیا، امانت اللہ واپس لے لیا۔ اتنی بڑی خاتون ہے، اور یہ خاتون اپنے بیٹے انس جو کہ شوہر بھاگ کر چلا گیا تھا، وہ بچہ 2-3 سال کا تھا، وہ بڑا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے قابل ہو جاتا ہے، اس بچے کو لے کر نبی کے پاس آتی ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا بیٹا انس آپ کی خدمت کے حوالے کر رہی ہوں، یا آپ کی خدمت کرتا رہے گا، لیکن اللہ کے رسول میری ریکویسٹ ہے
میری ایک عاجزانہ التماس ہے، آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم کے بیٹے، بڑی مشکل 7-8 سال کے ہوں گے، ان کو نبی نے دعا دی اور کہا اللہم اکثر مالہ، اے اللہ اس بچے کو زندگی میں بے تحاشا مال عطا فرمانا، واطل عمرہ ہو، لمبی عمر عطا فرمانا، اکثر اول ولدہ ہو، بہت سارے بچے عطا فرمانا۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کا رسول دعا کر رہے ہیں۔ کس کو؟ بچے کو۔ اور یہ بچہ بڑا ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کے پورے حالات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری امی نبی کے پاس لے کر آئے تھے اور نبی کا خادم بنا دیا تھا، میں 10 سال تک خدمت کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی نے اف تک مجھے نہیں کہا، لیکن دعا دی تھی، 3 دعائیں دی تھی اور تینوں کی تینوں دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ پہلی دعا اللہم اکثر مالہ، اے اللہ بے تحاشا مال عطا فرما، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ لوگوں کے باغیچوں میں سال میں 1 مرتبہ کھجور ہوا کرتے تھے، لیکن میرے باغیچے میں سال میں 2 بار کھجور ہوا کرتے تھے، اس قدر اللہ نے برکت عطا فرمائی ماشاءاللہ۔ واطل عمرہ، اتنی لمبی عمر اللہ عطا کیا کہ اب اور جینے کی تمنا میرے پاس نہیں، اور جینے کی تمنا میرے پاس نہیں۔ پھر اتنی اولاد عطا فرمایا، 160 بچے اللہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا ماشاءاللہ۔ کہ ماں کی دعا، یہ ماں کی درخواست، یہ ماں کا جذبہ جو یہاں پر اس قدر بڑے صحابی بنا دیتا ہے، تو جہاں پر مرد حضرات بڑے جو ہے ایمان والے ہیں، وہیں پر خواتین کا ایمان بھی جو ہے کم نہیں ہے۔ اتنی تکلیف اٹھانے والے صحابہ کرام، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کرنے سے پہلے رو رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہیں آپ اتنی بڑی قربانی دینے والے آپ لوگ، آپ کو جلتے کوئلوں پر لٹایا گیا تب بھی کوئی آپ کے ایمان کو چھین نہیں سکا، جلتے کوئلوں پر آپ کی پیٹھ کی چربی نے ان کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن پھر بھی آپ لوگ ایمان سے پھرے نہیں، اب آپ رو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، قربانیاں ٹھیک ہیں، لیکن اگر کہیں اللہ کو کوئی ادا اگر ناپسند آ جائے تو میرا حشر کیا ہوگا؟ اتنی بڑی قربانی دینے والے صحابہ انتقال کرنے سے پہلے سوچ رہے ہیں اگر میری کوئی ایک ادا اگر اللہ کو ناپسند آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کو سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو آگ کے شعلوں پر لیٹ کر وہ آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کرنے والے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں وہ عیسائیت کو پسند کر کے باپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، ایک پادری کے پاس آپ نے قیام کیا، وہ مر گیا، پھر وہاں سے وہاں 5 پادریوں کو بدلا، 5واں پادری نے کہا ایک اب دنیا میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہے لیکن ایک آدمی اچھا آنے والا ہے، تم اس سے ملاقات کرو تو اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اس نے کہا، اور وہ کھجور کے باغ والے شہر میں آنے والا ہے۔ وہ تلاش کرتے کرتے نبی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی کو مشورہ خندق کھودنے کا لمبی جو ہے آپ کی داستان ہے، اور وہ انتقال کرنے سے پہلے رو رہے ہیں، انتقال کرنے سے پہلے رو رہے ہیں۔ کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو اتنی بچپن سے قربانی دیتے یہاں تک پہنچے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں مال نہیں کماؤں گا، میں نے نبی سے وعدہ کر رکھا تھا مال نہیں کماؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا بھائی کتنا مال آپ کے پاس ہے؟ دیکھو، لوگوں نے کھول کر دیکھا، کپڑوں کو ہٹا کر دیکھا تو صرف 20 درہم ان کے پاس تھے۔ اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں اگر اس کے بارے میں اگر اللہ سوال کرے تو کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا؟ زندگی بھر قربانی دینے والا صحابی مرنے سے پہلے 20 درہم گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہا ہے اگر اس کے بارے میں اللہ سوال کر تو میں کیا جواب دوں گا؟ نبی سے میں نے وعدہ کر رکھا تھا میں مال نہیں کماؤں گا۔ 20 درہم کی وجہ سے وہ انتقال کرنے سے پہلے وہ رو رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اسی لیے اللہ کا رسول نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔
قیامت تک آنے والا آدمی احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر دے تب بھی یہ صحابہ نے آدھا اگر مد خرچ کیا ہوگا اس سے بڑھ کر وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے. کہ صحابہ کرام ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو صحابہ کرام کی طرح اپنی ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام کے راستے پر چل کر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام کی طرح سادگی عطا فرما. صحابہ کرام کی طرح نرمی عطا فرما. صحابہ کرام کی طرح دلوں کو نرم فرما دے. صحابہ کرام کی طرح تیرے دین سے محبت کرنے والا بنا. تیرے نبی سے محبت کرنے والا بنا. تیرے قرآن سے محبت کرنے والا بنا. تیری مسجدوں سے محبت کرنے والا بنا. تیری ایمان سے محبت کرنے والا بنا. باری تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے بلاؤں سے محفوظ رکھنا, قرض سے محفوظ رکھنا, بیماریوں سے محفوظ رکھنا, دشمنوں سے محفوظ رکھنا, حاسدوں سے محفوظ رکھنا. باری تعالیٰ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمانا, ہمارے مدارس کی حفاظت فرمانا, ہماری بہنوں کی حفاظت فرمانا, ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمانا, ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمانا اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمانا. اور آنے والے فتنے کے دور میں باری تعالیٰ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمانا اور ہمیں مرنے سے پہلے اپنی زبان پر کلمے کو جاری کرنا. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه ولذكر الله تعالى أولى وعز وهم وتم أكبر.